بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا دریچہ میرے ہنر میں اجال کوئی، خدائے برتر مجھے عطا ہو کمال کوئی۔ میری نگاہوں سے دور کر دے حجاب سارے، اتار میری شبوں میں صبح جمال کوئی۔ تیری محبت میں بھیگتی جائیں میری پلکیں، دل و نظر میں رہے نہ حزن و ملال کوئی۔ میں تجھ سے مانگوں تو ابر رحمت برستا جائے، رہے نہ تیرے کرم سے خالی سوال کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک گھمنڈی سیاہ چہرے والا شخص، جب 360 اللہ والوں نے کی دعا تو کیا ہوا، آئیے سنتے ہیں، دلوں کو منور کرتے ہیں اس ایمان افروز واقعے سے۔ کہا جاتا ہے سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ تھا۔ اللہ پاک نے کم عمری میں ہی اس کو وہ مرتبہ دیا تھا کہ عبادت کے نور سے اس کا چہرہ ہر دم چمکتا رہتا تھا، 14ویں کے چاند کی طرح دمکتا رہتا۔ سرخ و سفید رنگت تھی، یعنی اپنے وقت کے وہ خوبصورت بزرگوں میں سے تھا۔ وہ عابد دن و رات صرف اللہ کی بارگاہ میں گزارتا۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جب اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ کئی سال عبادت میں جب گزرے، اس عابد کی بہت سے عقیدت مند ہو گئے۔ جس کو پتہ چلتا اس عابد کے پاس آ کر دعائے خیر کرواتا۔ بہت سارے چاہنے والے جب ہو گئے تو دل میں ہلکا سا غرور آ گیا۔ انسان ساری زندگی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو وہ اپنے دل و جان سے کر کے اس کو منا بھی لیتا ہے، خشوع و خضوع سے سجدہ ریز ہوتا ہے، دل میں کوئی بھی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ لیکن اگر دل میں خیال آ جائے کہ میری عبادت اب قابل ہو چکی ہے، یعنی مکمل ہو چکی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ بن گیا ہوں کہ جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر یہ بات اللہ پاک کو بری لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ اپنی عبادت کی وجہ سے اور لوگوں کی محبت کی وجہ سے وہ عابد انسان خود کو ولی کامل سمجھنے لگا اور اپنے آپ کو بڑے بڑے اولیاء کرام کے برابر سمجھنے لگا کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت محبت کی ہے، کیونکہ اسے یہی لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سجدے کی توفیق دی ہے، اور سجدے کی توفیق ملتی ہی اس کو ہے جو اللہ والا ہوتا ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ وہ اپنی عبادت کر رہا تھا اور حجرے میں اپنی عبادت میں اتنا مگن تھا کہ اسے خیال آیا کہ اب لگتا ہے کہ میں نے جو عبادت کی ہے، جو ذکر الہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے جو سجدہ کیا ہے، دن رات اس کے لیے میں سجدے میں رہتا ہوں، قیام کرتا ہوں، میری زبان اللہ کے ذکر سے تھکتی نہیں ہے، اب لگتا ہے میری عبادت مکمل ہو گئی ہے، اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ سوچنے کی دیر تھی، شیطان کی وجہ سے دل میں گھمنڈ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مقام سے محروم کر دیا، یعنی اس کی جو عزت تھی، شہرت تھی، سب چھین لی۔ اس بات کی خبر تب ہوئی جب وہ عابد اپنے حجرے سے باہر آیا اور لوگ جو وہاں پر بھیڑ کی صورت میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہر ایک انسان اس کے ہاتھ کو چوم کر دعا کرواتا تھا، اب وہ لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ ان کے دل سے اس عابد کی محبت اتر گئی اور لوگ اسے مردود کہنے لگے۔ اب اسے اندازہ ہو گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا گیا ہوں، اللہ پاک مجھ سے بہت سخت ناراض ہو گیا ہے، میں نے گناہ کبیرہ کر دیا ہے، ساری عبادت میری برباد ہو گئی ہے، میرے منہ پر مار دی گئی ہے، اب میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جا کر دعا کرواؤں؟ تو اس وقت کے جو اولیاء کرام تھے، ان کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤں۔ تو وہ ہر ایک اللہ والے کی بارگاہ میں گیا کہ جن کا نام بہت مشہور تھا اور لوگ انہیں بہت چاہتے تھے۔ اس نے ان کے پاس جا کر کہا کہ میرے لیے دعائیں خاص کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے منصب سے ہٹا دیا ہے، میں مرتبے سے ٹھکرا دیا گیا ہوں، لوگ اب میری عزت نہیں کرتے، نہ ہی میرے پاس دعا کے لیے آتے ہیں، اور اولیاء کرام جن کو میں بہت مانتا تھا، ان سب نے بھی مجھ سے کہہ دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ٹھکرائے ہوئے ہو، تمہارے لیے کیا دعا کریں؟ تو جن ولی کے پاس وہ پہنچتا تھا، انہوں نے کہا کہ تم نے ایسا کیا کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے منصب سے ہٹا دیا، تم تو عابد و زاہد تھے، تم تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، پھر ایسا کیا کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ شیطان میرے ذہن پر سوار ہو گیا تھا اور مجھے اپنی عبادت پر غرور آ گیا تھا کہ میرے اتنے عقیدت مند اور چاہنے والے ہیں، وہ میرے مرید ہیں اور میں ان کا مرشد ہوں۔ یہ خیال آنے سے اللہ پاک نے مجھے میرے غرور کی سخت سزا دے دی ہے اور میں اپنی ہستی سے گرا دیا گیا ہوں، میں پستی میں گر گیا ہوں۔ اب میں آپ لوگوں کے پاس آ کر دعا کرواتا ہوں کہ شاید آپ کی دعا سے اللہ پاک مجھے پھر سے اپنا نیک بندہ بنا دے اور میں پھر سے اس کی عبادت کے لائق ہو جاؤں۔ اللہ والے نے
اس کے لیے دعا کی، اپنے علم سے اس کے لیے حساب لگایا کہ اللہ تعالیٰ سچ میں اس سے بہت ناراض ہے اور اس کے حق میں کی جانے والی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ اگر اللہ کے نیک بندوں کی فہرست سے ہٹ گیا ہے تو بس گیا ہے کام سے۔ اس کو بہت دکھ ہوا۔ وہ ہر اللہ والے کے در پر گیا تھا، اس نے ہر چوکھٹ پر دستک دی تھی، لیکن اس نے اپنے زمانے کے 360 اولیاء کاملین سے اپنی ولایت کی واپسی کی دعا کروائی تھی۔ سب نے اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن مراد حاصل نہ ہوئی۔ اولیاء کرام میں سے بعض نے اس کا نام جب لوح محفوظ پر بد نصیبوں کی فہرست میں لکھا ہوا دیکھا تو اسے کہا، اب تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام اولیاء کرام کی فہرست سے ہٹا دیا ہے۔ تم عابد ہو نہ زاہد ہو، تم بس توبہ استغفار کرو، ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے دعا بھی کی ہے اور دیکھ بھی لیا ہے علم کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت ناراض ہے، اس نے تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے اور اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس عابد کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کہاں تو اس کے چہرے سے لوگوں کی نظریں نہیں ہٹتی تھیں، سرخ و سفید رنگت والا وہ چہرہ اب نور والا چہرہ نہ رہا بلکہ کالا سیاہ ہو گیا کہ اس کے چہرے پر نحوست آ گئی، پھٹکار برسنے لگی۔ اس اللہ والے نے اپنے منہ کو چھپا لیا، شرمندگی کی وجہ سے وہ اپنے حجرے میں دن رات بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا، گر گڑاتا، معافی مانگتا، لیکن کہیں سے بھی کوئی آسرا نہیں مل رہا تھا۔ یہاں چہرے پر سیاہی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور چہرے پر پریشانی کا یہ عالم تھا کہ منہ کو چھپا کر بیٹھ جاتا تھا۔ اور پھر ایک دن روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک بزرگ آئے جن کا چہرہ بہت چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اے عابد، تم نے ہر اللہ والے کے پاس جا کر دعا کروا لی ہے، 360 سے زیادہ اللہ والوں کے پاس گئے ہو کہ جن کی دعا نے اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کرتا، وہ مستجاب الدعوات رہے ہیں، یعنی کہ جن کی دعا قبول کی جاتی ہے چاہے وہ کسی کے لیے بھی دعا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی نہیں سنی اور وہ بھی تمہاری حالت سے مایوس ہوئے ہیں کہ تم نامراد بنا دیے گئے ہو۔ اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی اللہ والے ہیں کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا تو پھر تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس نے کہا، وہ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ سلطان اولیاء حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس نے کہا، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ تو فرمایا گیا، وہ بغداد شریف میں ہوتے ہیں، جاؤ اور ان کے در پر حاضری دے کر عاجزانہ طریقے سے دعا کرو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں ٹالے گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اولیاء کے سلطان، ولی کامل، محدث، امام حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنا سارا قصہ بیان کر دیا کہ حضور انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی عبادت پر گھمنڈ کر بیٹھا ہوں، شیطان نے مجھے بہکا دیا اور بس میں نے اپنی عبادت پر غرور کر لیا کہ مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ رب کریم مجھ گھمنڈی کو معاف نہیں کر رہا ہے۔ سب نے میرے لیے دعا کی ہے، لیکن اب آپ کا در ہی وہ آخری ٹھکانہ ہے کہ جہاں میں دعا کی عرضی لے کر حاضر ہوا ہوں، مجھے نامراد جہنمی ہونے سے بچا لیں۔ حضور مجھے بچا لیں کہ میں نے آپ کی برابری کرنا چاہی۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ ولیوں کے سردار حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا یوں تڑپ تڑپ کر رونا برداشت نہ ہوا۔ آپ تو بہت ہی نرم دل واقع ہوئے ہیں، آپ کیسے اسے روتا ہوا دیکھ سکتے تھے؟ آپ تو دشمنوں پر بھی مہربان ہوتے ہیں، وہ تو پھر بھی اللہ کی عبادت کرنے والا ایک شخص تھا۔ آپ نے فرمایا، آ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ، اگر تم ٹھکرا دیے گئے ہو، مردود ہو گئے ہو، نامراد ہو گئے ہو تو کیا ہوا، میں تمہیں اللہ پاک کے حکم سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اسے اپنے حجرے میں بٹھا لیا اور وضو کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے اور اپنے انداز میں عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ رب کریم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، تو دلوں کے حال جانتا ہے اور اس طرح اپنے بندے کو ٹھکراتا نہیں ہے۔ یہ تو کوئی سالوں سے تیری عبادت کرتا رہا ہے، اس سے ایسا گناہ ہوا ہے کہ جس سے تو اسے خفا ہو گیا ہے، لیکن تو بہت مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اسے معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ مراقبے میں چلے گئے، آنکھیں آپ نے بند کر لیں۔ کشف و کرامات کا سلسلہ چل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا تمہیں علم نہیں کہ 360 اولیاء کاملین
بڑے بڑے وقت کے ولیوں نے اس کے لیے دعا کی ہے، وہ دعا کر بھی چکے ہیں، لیکن میں نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اس شخص کا نام لوح محفوظ میں بدبخت لکھا جا چکا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ، تو رد کیے ہوئے کو مقبول کو رد کرنے پر قادر ہے۔ اے میرے کریم اللہ، اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ یہ شخص مردود ہی رہے تو مجھے اس کے مقبول بنانے پر دعا کرنے کی توفیق کیوں عطا کی ہے؟ کیوں مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے؟ کیوں؟ تو نے ہی تو کہا ہے، اے عبد القادر جیلانی، آپ جس کے لیے بھی دعا کریں گے تو آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی، ٹکرائی نہیں کی جائے گی۔ یا اللہ، اس بات پر کوئی غرور اور گھمنڈ نہیں ہے۔ اگر تو نے کچھ طاقت عطا کی ہے تو تجھے تیری کبریائی، تیری قدرت کا واسطہ، میں جو دعا کر رہا ہوں اسے قبول و منظور فرما لے، اور اب یہ بندہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ تو ناراض ہو کے اسے بدبخت قرار دے۔ اے اللہ، اسے معاف کر دے، اسے خوشبخت بنا دے۔ اللہ پاک کی طرف سے اب جو جواب آیا اسے سن کر وہ عابد حیران ہوا کہ جس دعا کو اب تک اللہ نے سنا نہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام نے دعا کر لی، اللہ نے سنا نہیں، لیکن اب جو دعا ہوئی ہے اس پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یقیناً خوش آئند بات ہی تھی۔ جواب آیا، اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے اس کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، جو چاہو کرو۔ میرا مقبول بندہ یہ بن گیا کہ آپ نے دعا کر دی، آپ اس کو رد کرتے، ٹکراتے تو میرے ہاں بھی یہ رد کیا ہوا بن جاتا۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے چہرے کو دھونے کا حکم دیا، اور جب اس عابد نے اپنا چہرہ دھویا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے گزرے ہوئے ان تمام دنوں کے استغفار کی بنا پر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے صدقے میں ان کی محبت سے اس کے چہرے کو نورانی کر دیا، پہلے کی طرح چاند کی طرح چمکنے لگا، سرخ و سفید رنگت ہو گئی، اور اللہ پاک نے اس عابد کا نام، اس اللہ والے کا نام بدبختوں سے مٹا کر خوشبختوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے خطاب ہوا، اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے آپ کو عدل و انصاف کے اختیارات عطا کیے ہیں، آپ کا مرید ہماری بارگاہ میں عزت والا ہے، اگر آپ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو ہماری بارگاہ میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں، اور جو آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس آ کر عزت والا بن گیا تو اسے ہم نے بھی قبول کر لیا، وہ بھی ہماری نظر میں عزت والا ہے، کیونکہ آپ ہمارے وہ نیک بندے ہیں کہ جن کی دعا کو ہم کبھی ٹال نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کی فہرست میں جگہ عطا فرمائے، اور اپنے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے کی، ان کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔